بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، گناہوں کے تقاضوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں گناہ کے تقاضے اور حسینوں کو دیکھنے کے تقاضے زیادہ ہوں اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تقاضے ہی تو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا ذریعہ ہیں، بس اتنا کرنا ہے کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کرو، جس سے دل شکستہ ہو جائے گا۔ جو زیادہ عاشق مزاج ہے اور زیادہ نظر بچاتا ہے اس کا دل بار بار شکستہ ہوتا رہتا ہے، اور جس کا دل زیادہ ٹوٹا رہتا ہے اس میں اللہ کی تجلیات زیادہ نفوذ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کو اسی لیے توڑتے ہیں کہ جب دل پاش ہو جائے تو میری تجلیات قرب اس کے ذرے ذرے میں داخل ہو جائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ایک مثال سے سمجھایا، فرماتے ہیں بربرون کوہ چوں زد نور صمد، بربرون کوہ چوں زد نور صمد، پارا شد تا در درون شمزنت، پارا شد تا در درون شمزنت۔ جب کوہ طور کی ظاہری سطح پر اللہ تعالیٰ کی تجلی صمدیت نازل ہوئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تاکہ میرے اندر بھی اللہ کی تجلی آ جائے۔ اگر یہ ثابت رہتا اور نہ ٹوٹتا تو تجلی اوپر رہتی، اندر داخل نہ ہوتی۔ اسی طرح جو لوگ گناہ سے بچنے کے مجاہدات میں اپنی تمناؤں کا خون کر کے دل کو پاش کرتے ہیں، تجلی قرب ان کے ذرے ذرے میں سما جاتی ہے اور ان کی نسبت اولیاء صدیقین کی ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی گفتار، اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کے جینے کے اطوار دلالت کرتے ہیں کہ اس سینے میں ایک شکستہ دل رکھتا ہے۔ میرا شعر ہے، میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں، جام مینا کی ہے فراوانی، جام مینا کی ہے فراوانی۔ ایسا دل شکستہ تجلیات سے معمور ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اس کے متعلق عجیب شعر کہا، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ اور حقیقت کا شعر ہے، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ خون آرزو مطلع آفتاب قرب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو افق مشرق سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کے آفاق میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورج طلوع فرمانا چاہتے ہیں اس کو خون تمنا کا حوصلہ و ہمت دیتے ہیں، اور اپنی تمام بری آرزوؤں کا خون کرتا رہتا ہے، اور اتنا زیادہ خون آرزو کرتا ہے کہ اس کے دل کا پورا آسمان لال ہو جاتا ہے۔ دنیا کے آسمان کا تو خالی مشرق لال ہوتا ہے جس سے ایک سورج نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنے قلب کے جملہ آفاق کو سرخ کر دیتے ہیں، لہذا ان کے قلب کے جملہ آفاق سے قرب و نسبت مع اللہ کے بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں، لیکن اس کے کیف کو وہی جانتا ہے جس کو یہ نسبت خاصہ نصیب ہوتی ہے۔ نسبت مع اللہ کی علامت، ارشاد فرمایا کہ جس کو نسبت خاصہ مع اللہ نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے، سلاطین کی تخت و تاج اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، آفتاب و مہتاب کی روشنی اس کی نظر میں پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ اور لیلائے کائنات کے نمکیات اس کو جھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے اور اس کی فنائیت ہم وقت ان کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے مستقبل کا اثر اس کے حال میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے جامن کا چھوٹا سا پودا ہے، اس کی پتی کو اگر آپ چکھیں گے تو جامن کا کچھ ذائقہ اس میں ہوگا، پس جو لاشیں فنا ہونے والی ہیں ان کی فنائیت کے آثار ان کی ابتدا و عالم شباب میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی صاحب نسبت دنیا کی فانی لذات کا گرویدہ نہیں ہوتا۔ میرا شعر ہے، اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا، اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا، لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں، لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں۔ سفر میں روزے کی قضا کے متعلق ایک علم عظیم۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو مشقت کا زمانہ تھا، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اس زمانے میں سفر میں روزہ قضا کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن اب تو سفر آسان ہو گیا، ہوائی جہاز پر بیٹھے اور پہنچ گئے، اب اس رخصت سے نفع اٹھانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس اسکال کا جواب اسی آیت میں ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے ایام میں روزہ رکھ لو۔ یہاں علی سفر فرمایا علی غلبہ و استیلاء و استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی تم اگر سفر پر کتنے ہی غالب ہو، سواری تمہاری اختیاری ہو، مشقت کا کہیں نام و نشان نہ ہو، ہر طرح سے راحت ہو، گویا سفر تمہارا خادم و غلام و تابع ہے، لیکن سفر میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، اسی لیے علی نازل فرمایا، ورنہ فمن کان منکم مریضا او مسافرین بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن علی سفرین فرمایا تاکہ قیامت تک ریل اور ہوائی جہاز وغیرہ کی کتنی ہی سہولتیں اور راحتیں میسر ہو جائیں اور سفر کتنا ہی مغلوب کالعدم اور آسان ہو جائے، پھر بھی تم اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ علم عظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس بلد امین میں عطا فرمایا۔
تعلیم ادب. حضرت والا کے خادم نے اپنے بیٹے کا تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا صاحبزادہ ہے. فرمایا کہ خود صاحبزادہ نہ کہیے ورنہ آپ نے اپنی زبان سے خود کو صاحب تسلیم کر لیا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ خادم زادہ کہو کہ میں خادم ہوں، یہ خادم کا بیٹا ہے. مدرسین کو حفاظت نظر کا ایک مفید مشورہ. ارشاد فرمایا کہ چاٹگام میں ایک محدث صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تو بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھاتا ہوں لیکن کبھی شرح جامع بھی پڑھانی پڑتی ہے، اس میں اکثر امارد ہوتے ہیں اور بعض بہت حسین ہوتے ہیں، ان سے کس طرح نظر بچاؤں؟ اس کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتائیے. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جو لڑکے حسین ہو ان کو داہنے بائیں بیٹھائیے اور جو غیر حسین ان کو سامنے بیٹھائیے تو یہ متن بن جائیں گے، اور متن ہمیشہ جلدی ہوتا ہے اور وہ حاشیہ بن جائیں گے، اور حاشیہ عموماً باریک ہوتا ہے، اور حاشیہ جب باریک ہوگا تو نفس کو ادراک حسن میں دقت ہوگی، اچتی پچتی نظر پڑے گی، غائرانہ نظر نہیں ہوگی، طائرانہ نظر ہوگی. ساری توجہ آپ سامنے رکھیں، دائیں بائیں توجہ نہ دیں. مولانا اس مشورے سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے میری مشکل حل کر دی. 20ویں تاریخ کے منسوخ ہونے کا راز. ارشاد فرمائے کہ مال حلال کم ہو جانے کی وجہ سے کافروں نے حتیم پر چھت نہیں ڈالی، اور حتیم بھی کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا بیت المال قائم ہو گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھت نہیں ڈلوائی تاکہ امت کے غریب بندے بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلا رکھا. لیکن 20ویں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قائم نہیں رکھا؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کھلا رکھا اسی طرح آپ 20ویں تاریخ کو بھی قائم رکھ سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں رکھا؟ اس کا راز اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے نصیب فرمایا، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. اور وہ یہ ہے کہ مثلا اگر حج جنوری میں فرض ہوتا تو ہر سال جنوری ہی میں حج آتا، باقی مہینے حج کے انوار سے محروم ہو جاتے. لہذا اللہ کی رحمت عامہ متقاضی ہوئی کہ قمری تاریخ سے شریعت کے احکام جاری ہوں تاکہ تمام ایام زمانہ میری عبادات حج، روزہ و عیدین وغیرہ کے انوار و برکات سے مالا مال رہیں اور کوئی زمانہ میری عبادت کے انوار سے محروم نہ ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.